السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ کی میزبان پروگرام الجھن سلجھن کے ساتھ آج ہماری پروگرام کی تیسری قسط کہہ لیجئے. اس پروگرام کا جو نام تھا وہ آج میں نے سوچا تو وہ ایک بچوں کے حوالے سے تھا، لیکن بچوں کے جو یا اولاد کے یا جو چلڈرن کے پرابلمز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. تو آج کے پروگرام کو پھر میں نے فوکس کیا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، یعنی اسٹوڈنٹس کی جو الجھنیں ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ پروگرام پیرنٹس بھی سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور اگر یہ بچے ہمارے اپنے بچے اپنی یوتھ سن رہی ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے تو ہے ہی فائدہ مند. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کی الجھن کا پتہ کیسے چلتا ہے. ایک بات، اگر اس کو بھوک نہیں لگ رہی، سر میں درد رہ رہا ہے، آپ کو اکثر وہ کمپلین کر رہا ہے سر درد کی، تنہائی میں رہنا شروع ہو گیا ہے، چیختا ہے، چنگھاڑتا ہے، کئی دفعہ غصہ بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، نیند کم آنا شروع ہو گئی ہے، یا پیٹ کے درد کی کمپلین کرتا ہے، اور لوگوں میں جانے سے شرماتا ہے، اور سوشلائز کرنے میں ایون اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی وہ ملنے میں گھبراتا ہے، پڑھائی سے متنفر نظر آتا ہے، گمسم رہنا شروع کر دیا ہے، یا بات بات پر رونا شروع کر دیا ہے، یا کہتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا یا کالج نہیں جانا. یہ مختلف قسم کی میں نے علامتیں بتائیں. اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو اپنے بچوں میں نظر آ رہی ہے تو پھر ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ان پرابلمز کے یا ان مسائل یا ان علامتوں کے حل کی بات تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس کی وجوہات پہ بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں. پہلی وجہ کیا ہے؟ فاسٹر چائلڈ ڈیولپمنٹ، یعنی سپیڈ اپ ہو گیا ہے، تیز کر دیا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کے جی کے بچے یا نرسری یا مونٹیسری کے بچے جو ہوتے تھے وہ بلاک سے کھیلتے تھے، ڈرائنگ کرائی جاتی تھی، ان کو کلرنگ کروائی جاتی تھی، اس میں رنگ بھرنا، اور پھر تھوڑا سا کوئی ہوم ورک، کوئی اتنا نہیں، بس آدھے گھنٹے کا ہوم ورک وہ بچے گھر لے کر آتے تھے، اور کلاس سے گھر آ کر وہ تھوڑا سا کام کیا، اور باقی ان کا ٹائم جو ہوتا تھا وہ کھیلنے کا ہوتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اکثر 1 کلاس سے 4 کلاس تک ہی بچوں کو دیکھ لے تو 2 سے 3 4 گھنٹے کا ہوم ورک ہوتا ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے پڑھائی ہی پڑھائی ہوتی ہے، کھیلنے کا ٹائم بہت کم، اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ بہت تھوڑا ہے. دوسری جو ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ایکیڈیمک پریشرز اور ہائی ٹیسٹنگ. آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے جو امتحان ہیں اور ان کے جو ریزلٹ ہیں اور ان کی وہ جو والدین ان سے امید کرتے ہیں، وہ امید اکثر بچوں کو بہت پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ چیز ان کے لیے ایک سٹریس اور پریشر کی وجہ بن جاتی ہے. منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کوارٹرلی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر مڈ ٹرمز ہو رہے ہوتے ہیں، فائنل ٹرمز ہو رہے ہوتے ہیں، وائیواز، پھر پریکٹیکلز، اور پھر یہ ریزلٹ کی، اور ہر امتحان کی ریزلٹ کی ٹینشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ اور میں اگر کوئی امتحان دیتے ہیں، اگر ہم سال کے بعد بھی امتحان دیں، جب اس کا ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو پہلے اس ٹیسٹ کی ٹینشن اور پھر ریزلٹ کی. اب جتنا چھوٹا ٹائم سپین رکھیں گے، مطلب مثال کے طور پر جیسے میں نے کئی اسکولوں میں دیکھا کہ منتھلی ٹیسٹ اور منتھلی ٹیسٹ کا ریزلٹ آ رہا ہے، ابھی منتھلی ٹیسٹ کا آخری یعنی مہینے کا آخری ہفتہ شروع نہیں ہوا ہوتا، ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ریزلٹ آنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابھی اس نے ٹیسٹ دیا، ساتھ ہی اگلے مہینے کے 30 دن ہے پھر ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ پھر اس سٹریس میں رہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی ٹرم آ رہی ہوتی ہے، پھر ٹرمز کے بعد اس کا فائنل ٹرم آ رہا ہوتا ہے، اور فائنل ٹرمز کے بعد اس طریقے سے وہ امتحانوں کے نتائج کے انتظار میں ہی مسلسل سٹریس کے اندر رہ کر کیا وہ بچہ کوئی ہیپی لائف گزار سکے گا؟ میں اکثر جب ایک بچی میرے پاس ایک پیرنٹس لے کر آئے، اور وہ بچی لائق تھی، بہت لائق تھی، مطلب اس طرح تھی کہ ہر سبجیکٹ میں وہ بچی ہائیسٹ مارکس کیا بلکہ فل مارکس لے رہی ہوتی تھی. تو 8 کلاس میں جب آئی تو اس کا اسکول چینج ہوا، اپنے ہی انٹرا ڈپارٹمنٹل اسکول جیسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی اسکول کی ٹائپ جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ اسکول میں آئی. اب یہاں آئی تو یہاں پہ بھی بچیاں بہت
پڑھنے پڑھانے والی تھی، تو یہاں کمپٹیشن میں اس کے کسی سبجیکٹ میں نمبر تھوڑے سے کم ہو گئے. آپ یقین مانیں وہ بچی ڈپریشن میں چلی گئی. اور مجھے یاد ہے اس کے پیرنٹس جب میرے پاس لے کر آئے بچی کو تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنے، یعنی وہ بچی سوتی نہیں تھی اور وہ بچی بالکل ایک مریض سائیکالوجیکل پیشنٹ پورا بن گئی، اور وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے انتہائی بے چینی اور بے قراری میں اور انتہائی پینک اٹیکس اس کو ہونے لگے. تو صرف وجہ کیا تھی کہ ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر تھوڑے سے کم آئے، اور چونکہ وہ نیو کمر تھی بچوں نے اس کو اٹینڈ نہیں کرے تھے، اور نمبر چونکہ ایک لڑکی سے کم آ گئے تو اس کو لگا کہ بس میری تو زندگی ختم ہو گئی. مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ ایکڈیمک پریشرز اور یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ بچوں کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ لائف میں یا پڑھائی میں یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو جو آپ کرتے ہیں یا میں کرتی ہوں یا زندگی کے جو بھی ہماری ڈفرینٹ ہابیز ہوتی ہیں یا ہمارے مشاغل ہوتے ہیں، ان سب کو ایک متناسب شیڈیول سے چلانا اچھی بات ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، تیسری وجہ، ایک اور اہم وجہ کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اوور اسٹفڈ اسکیڈولز. یعنی اتنے ٹائٹ اسکیڈولز ہیں کہ بچوں کے پاس پہلے وہ اسکول سے جب گھر آتے ہیں تو کام کرنا، ہوم ورک کرنا ان کے لیے مشکل، اور دوسری بات بچوں کے لیے پیرنٹس اویلیبل نہیں، کیونکہ پیرنٹس خود بہت مصروف ہیں اور وہ ان کے لیے ٹائم نکال ہی نہیں پاتے. اب جب یہ والی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو بچے اسکول اور کالجز سے بھی اسٹریس لے کر آتے ہیں، اور گھر میں چونکہ پیرنٹس بہت مصروف ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، پی ٹی ہوتی تھی، گیمز ہوتی تھی، ڈیکلمیشن کانٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے، بیت بازیاں ہوتی تھیں، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا نا کلاس میں ہی ٹیچر کروا دیتی تھی، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا. تو ہم ایک دم سے اتنے ریلیکس ہو جاتے تھے اور اتنے خوش ہو جاتے تھے اور اتنے موٹیویٹڈ ہو جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ہم نے کافی زیادہ آرام کر لیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹورز ہوتے تھے بچوں کو، یعنی سیر پہ لے کے جایا جاتا تھا کوئی نہ کوئی. ہم لاہور میں ہوتے تھے، مجھے یاد ہے جلو پارک لے کے جاتے تھے ہمیں، اور اتنے ہم انجوائے کرتے تھے، اتنے ہم خوش ہوتے تھے جب ہم اس طرح کے وزٹس پہ جاتے تھے. اور پھر مینا بازار ہوتے تھے، اسکول میں جھولے لگتے تھے. مطلب یہ ساری ایکٹیویٹیز کتنا ریلیکسنگ ہوتی تھی اور ہم اتنے خوش ہوتے تھے، اور یہ ایکٹیویٹیز ہمیں کافی حد تک سٹریس سے نکال دیتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ دو وجوہات کی بنیاد پر یہ ساری ایکٹیویٹیز تو بالکل بین ہو کے رہ گئی. پہلی وجہ یہ کہ اسکول اور کالجز زیادہ تر تو گھروں میں اور کوٹھیوں میں شفٹ ہو گئے ہیں. وہاں پر کلاسز تو ہوتی ہیں، یعنی کمرے تو ہوتے ہیں، لیکن کھیلنے کے لیے گراؤنڈز نہیں ہیں. دوسری ایک اور آپ وجہ دیکھیں کہ چونکہ وہ کمرشلائز ہو گیا سارا کچھ، تو وہ پڑھائی جو ہے وہ صبح کے وقت بھی اسکول آن ہوتے ہیں اور شاموں کو بھی وہ بلڈنگز ساری کی ساری آکوپائڈ ہوتی ہیں. یونیورسٹیوں میں ایوننگ کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھی کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ پریشانیاں اور الجھنیں کوز کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں چوتھی بڑی وجہ، فیور ہیلدی آؤٹ لیٹس فار اسٹریس ریلیونگ، یعنی کہ اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے جگہ چیزیں نہیں ہیں. پہلے ہم اسکول جاتے تھے، مجھے یاد ہے کہ بریک ٹائم کا اتنا انتظار ہوتا تھا نا، اسٹریس مطلب کہ آدھی کلاسز گزر گئی، بریک ٹائم ہو گیا، اور بریک ٹائم جو ہوتا تھا وہ انف ہوتا تھا. انف مطلب ہم اس میں کچھ کھا پی بھی لیتے تھے، اس میں کھیلتے بھی تھے، دوڑتے بھی تھے. مجھے یاد ہے میری ایک فرینڈ تھی، میں نے شاید پہلے بھی پروگرامز میں ذکر کیا ہو، تو وہ تھوڑا ہکلاتی تھی، تو وہ ایک کلاس پیچھے رہ گئی تو میں اس سے ملنے جایا کرتی تھی، یعنی اس کی کلاس میں سوشلائز کرنے. اب دیکھیں آپ، آج کل تو ریسیس تو ہوتی نہیں، اگر ہو بھی تو وہ اتنے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے کہ بچہ بےچارا وہ کینٹین تک پہنچتا ہے. میرا بیٹا کہتا ہے ماما میں تو کینٹین تک جب پہنچتا ہوں کیفیٹیریا تک تب تک تو ریسیس ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی تھیں کہ بچوں کو ریلیکس کرتی تھی، لیکن اب ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا. مجھے ایک بچی ملی، حالانکہ وہ بچی ایف ایس سی کر رہی تھی یا میٹرک یا کچھ ایسے تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ کو پتا ہے کہ میں نا مطلب رائٹر بھی ہوں. میں نے کہا اچھا کیا لکھا آپ نے؟ تو ان دنوں میں اس نے لکھا ہوا تھا اپنے کیفیٹیریا پر. اچھا میں نے کہا اچھا بیٹا دکھاؤ کیا کیفیٹیریا پہ کیا لکھا تم نے. مجھے بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور جب وہ لے کر آئی تو آپ یقین نہیں مان سکتے، آدھے سے زیادہ جو میں نے اس کی رائٹنگ پڑھی اس میں اس نے وہ ڈپریشن لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کو کیفیٹیریا سے شاید ہی کبھی کچھ نصیب ہوا ہو، ریسرچ ختم ہو جاتی تھی، رش اتنا زیادہ ہوتا تھا اور وہ کچھ لے نہیں پاتی تھی. اور وہ چیز اس کے اندر نا جیسے ایک ویکیوم نہیں بن جاتا کہ کبھی میں کالج اور اسکول کی کینٹین سے کھاؤں گی بھی یا کھا سکوں گی اور ٹائم مینج کر سکوں گی کہ میں کھا بھی لوں اور اس کے بعد باقی کلاسز جا کر اچھے طریقے سے اٹینڈ کر لوں. اور کیونکہ بندہ فریش ہو جاتا ہے نا، یہ ریفریشمنٹ ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا کھا پی لیتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ باقی کی کلاسز بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آج کے بچوں کے پرابلمس، یہ کون ان پرابلمس کو حل کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا. اگر ہم ان پرابلمس کو سمجھیں گے تو حل کریں گے نا. پھر آپ دیکھیں کہ ایکسیس یوز آف سوشل میڈیا، یعنی میڈیا سیچوریشن اینڈ ویوئنگ ایڈلٹ کانٹینٹس. ابھی آپ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا ماشاءاللہ کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا 24 گھنٹے کے لیے ہو گیا،
پہلے تو کوئی ٹائم ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ٹی وی تھا لیکن ہم 8 to 9 صرف 1 آور ہمیں ملتا تھا یا کبھی 1.5 آور, بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن اب دیکھیں کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا تو 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی اور ہمارے بڑوں کے پاس بھی اور پھر ہمارے بچوں کے پاس بھی. اور پھر بچے جو ہیں ان کا سب سے زیادہ شکار ہو گئے. کیسے؟ کیونکہ بچوں کو آپ یہ اب ڈیسائیڈ نہیں کروا سکتے کہ بیٹا کیا کانٹینٹ تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ اس پہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. انفارمیشن اوور لوڈ, وائلنس اوور لوڈ, سیکشل ہراسمنٹ اور یہ سب کو جو اتنا پیکجز دے رہے ہیں بچوں کو. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں ڈرونی کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں مجھے بڑی پسند آتی تھی. کبھی کبھی بڑا مطلب ایک فیل ہوتا تھا. تو مجھے ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کہیں پر تو میں نے باہر لکھا ہوا دیکھا ایک مووی کا, ہارر مووی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس عمر کے بچے نہ دیکھیں. یعنی اس عمر کے بچوں سے, یعنی 12 سال کے اوپر عمر کے بچے یا 18 سال کی عمر سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ مووی دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی, یہ کیوں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو وہ اس میں یعنی یہ تھا, یہ ایک فکر اور ایک پریشانی تھی کہ اگر چھوٹا بچہ دیکھے گا تو وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے, وہ سہار ہی نہیں سکے گا ڈرانی فلم. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جو ایموشنل انسٹیبلٹی کے جتنے ڈرامے اور ڈراماز کے اندر جتنی پالیٹکس اور پالیٹکس کے اندر جس قدر ہم ویژول آڈیو ان کو مینٹل ہراسمنٹ سے لے کر سیکشل ہراسمنٹ تک ہر چیز میں پیکج اتنا ہائی ہے اور بچہ اتنا چھوٹا ہے. آپ اگر مطلب اکثر جب بچوں کے لیے دوائیاں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا تو میں بتاتی ہوں کہ اچھا آگمنٹن اس کو دے رہے ہیں تو اس کو آپ 325 ملی گرام والی ٹیبلٹ دینا. اگر سیرپ دے رہے ہیں تو سیرپ میں یہ والا سیرپ اتنی اسٹرینتھ, اور اس میں بھی ہم میئرمنٹ کر کے دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے کی دوائی چھوٹے کو دے دیں. اگر ایسا کر دینا وہ دوائی اس کے لیے دوائی بننے کے بجائے زہر بن جاتی ہے. آج کون کس کو بتائے گا کہ بچے کو کیا اور کتنا دکھانا ہے اور کس بات پہ. مطلب آپ امیجن کریں آپ کے سامنے مطلب وہ جب ٹی وی پہ یا کسی بھی چیز پہ یا سوشل میڈیا پہ وائلنس والی موویز دکھائی جاتی ہیں, جب اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جس کے اندر ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں نے حالانکہ وہ ویڈیو دیکھی نہیں تھی, ایک صرف ہلکا سا سین دیکھا تھا جس میں سیالکوٹ میں ایک لڑکے کو مار کے لوگوں نے ڈنڈوں سے ختم کر دیا تھا. جوان لڑکا تھا اور میں اس کو نہیں دیکھ سکی تھی, مطلب میں نہیں دیکھ سکی تھی حالانکہ میں کوئی بچی نہیں تھی. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی ہراسمنٹس اور اس طرح کی موتیں اور اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز بھیجی جا رہی ہے, ہر چیز دکھائی جا رہی ہے, ان بچوں کی کیا ذہنی حالت ہوگی؟ ویسے کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرح کے فکروں اور پریشانیوں میں, اگر وہ اس کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے لیکن ان کے اندر وہ ساری چیزیں کیا اترتی نہیں ہیں؟ مطلب ایک سیکنڈ میں جب بار بریکنگ نیوز میں ہم ساری نیگیٹو خبریں دکھاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, بڑے اس کا اتنا برا اثر قبول کرتے ہیں, ریسرچز کہتی ہیں, تو بچے کے ذہن پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, ٹی وی, موبائل فون, یہ سب انسان کی الجھنوں کا, اس کا استعمال بکثرت استعمال انسان کی الجھنوں میں اضافے کا باعث بن گیا. اور یہ نہ صرف ان الجھنوں کے بڑھانے میں ان کا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. پھر اگلا پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ ہے بلنگ اینڈ ٹیزنگ, یعنی ڈانٹنا اور مذاق اڑا کے تنگ کرنا. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا, کوئی سرکاری فنکشن ہو یا غیر سرکاری فنکشن ہو, اگر آپ اٹینڈ کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اگلے 5-10 منٹ میں اس کی ویڈیوز اس کے انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو جاتا ہے, فوراً لائکس اینڈ ڈس لائکس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اتنی ہراسمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کہ ان لائکس اور ڈس لائکس کے چکر میں تنقید کی جاتی ہے, بلنگ کی جاتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, ایون گالی گلوچ پر کئی دفعہ اختتام پذیر ہو رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر یہ لمبے عرصے تک نہ صرف چیزیں موجود رہتی ہیں بلکہ یہ انسان کی الجھنوں کا بھی جو ہے وہ باعث بنتی ہیں اور اس میں بھی انکریز کرتی رہتی ہیں, اور یہ کبھی ختم بھی نہیں ہو رہی ہوتی, یعنی کہ اتنی عرصے تک موجود رہتی ہیں. چھٹا ایک بہت بڑا فیکٹر کیا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, ناٹ انف سلیپ. اور نیند کا فقدان کیا ہے, ایک طرف دیکھیے کہ ہوم ورک کا اور پڑھائی کا پریشر ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا پریشر. پہلا تو چلے ضروری ہے لیکن آج کی یوتھ نے, آج کے بچوں نے دوسرے کو بھی اپنے لیے فرض اولین بنا لیا. پھر نیند کہاں سے آئے گی؟
कमरे में भी टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर और बिस्तर में चले जाओ तो मोबाइल फोन्स। अब ये सारी चीजें क्या हैं? इस रिसर्चेज ये कहती हैं कि जब नींद नहीं पूरी होती तो इंसान की याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब याददाश्त कमजोर होगी, उसके साथ साथ जो फ्रंटल कॉर्टेक्स इफेक्ट होता है, तो जजमेंटल एरिया जो है वो भी इफेक्ट होता है, यानी इंसान के अंदर से फैसला करने की सलाहियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके साथ साथ उसका मूड इंतहाई खराब रहने लग जाता है, और ये सब भी उसकी उलझनों का बाइस बनता है, और ये फिर वो बच्चा उसको कोप अप नहीं कर पा रहा होता। अब इन सब उलझनों की वजह से बच्चों में जो चीज बहुत ज्यादा आती है वो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, क्रॉनिक बीमारियां यानी दायमी बीमारियां, यानी बच्चों को नींद नहीं आती, नींद की हैबिट बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस से पता चलता है कि आपकी बात का मफहूम क्या है कि रात को देर तक जागना और इशा के बाद बातें करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदीदा था। मकरूह का लफ्ज जानते हैं ना, मकरूहात। कुरान मतलब इस्लाम को अगर लोग समझते हैं ना, जो बेसिक्स हमारे जो क्राइटेरिया और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें हराम का पता होना चाहिए, उसमें हलाल का और उसमें मकरूहात का। तो मकरूह है कि ईशा के बाद बातें करना, बेमकसद बातें, और ईशा के बाद यानी और देर तक जागना यानी देर से सोना, ये अल्लाह के नबी के यहाँ मकरूह करार दिया गया। तो अब जब हम इस तरह से रातों को जाग जाकर अपनी नींद का फुकदान हमें होगा, बीमारियां लगेंगी, और उसके नतीजे में क्या होगा? नेगेटिव हार्मोन्स, ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, मोटापा इंक्रीज करता जाएगा, सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, असल में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली जो रात को जाग जाकर बंदा खा रहा होता है, और अक्सर कोविड के टाइम में भी जिन लोगों ने रातों को बच्चों ने जागा है और जंक खाया है, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा वेट भी गेन किया है। अब आप देखिए कि फिर विजुअल इम्पेयरमेंट, नजर की कमजोरी यानी ऐनके लगना, और उसके साथ साथ फिर नफ्सियाती बीमारियां। अब अगर आप का बच्चा किसी भी बीमारी का शिकार होता है तो वो दूसरों से पीछे रह जाता है, वालिदैन इसकी वजह से परेशान भी होते हैं, और फिर वो डॉक्टरों के लंबे लंबे तवाफ भी करते हैं। 8th रीजन जो है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो है फैमिली डिसरप्शन। खानदान के मामलात, खास तौर पर वालिदैन का अनपढ़ होना, उनका बीमार होना, उनका माजूर होना किसी एक का, मुफलिस और गरीब होना, और तलाक या अलहदगी के मसाइल। इनमें से कोई भी मसला हो तो ये बच्चों की उलझनों में बेतहाशा इजाफा करते हैं। इनमें सरे फहरिस्त वालिदैन की लड़ाइयां आती हैं, ज़हनी हम आहंगी का ना होना आता है, तलाक और अलहदगी बच्चों को तबाह कर देते हैं, और फिर बच्चे दायमी उलझनों का शिकार रहकर जिंदगी भर इन्हीं चीजों से लड़ते रहते हैं। पेरेंटल स्ट्रेसेस में एक बात जो 10वां पॉइंट बन जाता है कि वालिदैन बच्चों के लिए उलझन से बचने के लिए एक सहारा होते हैं। आप याद रखें, बाहर से जो भी गम मिलता है ना, तो जब इंसान घर आता है ना तो उसको लगता है कि बस मेरे माँ बाप हैं। अब अगर वालिदैन, क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली इज अ चाइल्ड स्ट्रेस बफर, लेकिन अगर वालिदैन ये रोल अदा नहीं कर सकते किसी भी वजह से, अपनी ओवर कमिटमेंट की वजह से, अपने बिजनेस में मसरूफियत की वजह से, अपने बाहर की सोशलाइजेशन या सोशल मीडिया पर बैठे रहने की वजह से, तो बच्चे का ये सहारा खत्म हो जाता है। और ये सहारा अगर खत्म हो जाए तो आप बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो डॉक्टर के पास भी खुद नहीं जा सकते, बच्चों को तो ये भी पता नहीं चलता कि हमें कब कहाँ जाना चाहिए। तो ये वालिदैन का रोल है कि वो इसको समझें और बच्चों को गाइड करें और उनको रास्ता दिखाएं। ठीक है, ये तो हो गई वजूहात मुख्तलिफ बीमारियों की जो हमने इस हिसाब से शेयर की। अब मैं आपके साथ वे फॉरवर्ड कि इन मसलों के हल के लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी बात करने के बाद मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक ये कि वालिदैन क्या करें, यानी अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको करने के कौन से काम है जो करने चाहिए, और दूसरा ये कि बच्चे क्या करें, स्टूडेंट्स क्या करें, यानी उनके जो इश्यूज हैं वो इनको इन टिप्स पे अगर अमल करेंगे इंशाल्लाह तो वो भी इन मसलों से निकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन चिल्ड्रन ऑफन गोज अनरिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट्स अ क्वाइट डिसऑर्डर। ये कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं होता कि हिला जुला के रख देता है और फौरन पता चल जाता है, बल्कि बहुत ही क्वाइट चीज होती है। वालिदैन का ख्याल होता है कि वो बच्चों की उलझनों को समझते हैं, लेकिन 90% वाकयात हमने ऐसे देखे हैं जिसमें हमें इनका जरा भी पता नहीं चलता कि बच्चों को मसला क्या हुआ है। अगर चल भी जाए तो इग्नोर करते हैं, अपना टाइम भी नहीं देते, मना भी नहीं करते और किसी से मदद भी नहीं लेते। क्योंकि हमारे यहाँ एक और बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर बच्चे को जरा सा किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए तो जी पागल होने का हमारे ऊपर
ٹیبو لگ جائے گا، یہ جو ہے وہ پاگل کہلائے گا۔ اس نوبت سے بچنے کے لیے والدین اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اور میری تو سب بچوں سے بھی التماس ہے کہ وہ ان ٹپس پر عمل کریں، اور والدین سے بھی التماس ہے کہ وہ اس یوتھ کو بچانے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں جو کسی نہ کسی طرح سے ہو سکتا ہے ہمارا اور ان کا بھلا کر دے۔ اب پیرنٹس کے حوالے سے جو میں انشاءاللہ سولوشنز اور پرابلمز کے حل بتاؤں گی وہ بھی ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں یا جو یوتھ ہے یا جو اولاد ہے یا جن کے جو یہ اکیڈیمک ایشوز ہیں یا جو بھی میں نے پرابلمز کے ریزنز بتائے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ دونوں کے حل کی بات کریں گے۔ پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں پر بوجھ ان کی عمر اور جسم کے مطابق ڈالیں، کیونکہ دیکھیے کہ اسلام نے نا عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ 2 بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم 10 کلو وزن ہے، تم ایک 5 کلو اٹھائے اور ایک 5 کلو اٹھائے۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک بچہ اسٹرانگ ہے، زیادہ طاقتور ہے، تو وہ 8 کلو بھی اٹھا سکتا ہے، اور دوسرا اگر کمزور ہے اور تھوڑا ویک ہے تو اس کو آپ 2 کلو یا 3 کلو بھی اٹھوا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی عین اسلام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بچے کو ایک تو پہلی بات یہ میں نے ایک فزیکل اگزامپل دے دی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہے۔ شعور اور فہم کے مطابق بچوں کو جو ہے وہ چیزوں کو ان کو دیا جائے۔ اچھا پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر کوئی فرسٹ آئے، ضرور موٹیویٹ کریں کہ فرسٹ آئے، اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کمپٹیشن میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر بچہ فرسٹ نہیں آیا تو بچے کا حوصلہ بڑھائیں، خوش رہیں، اس کو ٹانٹنگ نہ بولیں، ٹانٹ نہ کریں، اس کو طنز نہ کریں، وہ اس وقت تم یہ کر لیتے تو دیکھا تم یہ آ جاتے۔ اور اس طرح سے ماں باپ جب ایک ایسا کمنٹ دے دیتے ہیں بچے نیگیٹیوٹی کی گہرائیوں میں گر پڑتے ہیں۔ جو بھی کرنا ہے نا وہ شروع میں اس کی عادتوں کو سمجھتے ہوئے اس کی صحت کا خیال رکھیں، بجائے یہ کہ نتیجہ آنے پر اس بچے کو مزید بیماری اور پریشانی میں مبتلا کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ بچے کی مدد اصل میں ہوتی یہ ہے کہ بچے کا سکیجول جو ہے وہ بالکل بیلنس بنائیں۔ یعنی بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جو اس کی عادتیں ہیں، ہیبٹس ہیں، روٹین ہے، سونا جاگنا ہے، اس سکیجول کو آپ بیلنس کریں۔ جب وہ آپ بیلنس کریں گے تو بچے کے لیے آپ کی اویلیبلٹی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اویلیبل بھی رہیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیے کہ بچے کا لائف سٹائل، اس کی پوری زندگی اس کے نتیجے پہ بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی۔ پھر بچوں کا ایسے کالجوں اور اسکولوں میں ایڈمیشن کرائیں جس کے اندر آپ کو پتا ہو کہ سپیس ہو، کوٹھیوں کے اندر نہ جگہ ہوں بلکہ بچے کھیل سکیں، بچے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آڈیٹوریمز ہوں جہاں بچے انوالو ہو سکیں ایکٹیویٹیز میں، اور سٹریس ریلیونگ فیکٹرز جو ہوں ان پر عمل کر سکیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اگر والدین بچوں کے لیے سوچیں گے تو بچے بھی ظاہر ہے اسی قسم کی سوچ رکھیں گے۔ والدین خود بھی سوشل میڈیا، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے استعمال پر کنٹرول کریں اور یہی ڈسپلن بچوں میں بھی پیدا کریں۔ دیکھیں میں اس وقت یہ باتیں اب تو ٹاکس ہی چینج ہو گئی ہیں، مطلب اتنا سوسائٹی میں گیجٹس کا استعمال آ گیا ہے کہ مطلب ہر ایک کو یہ ڈسپلن بھی زندگی میں لانا ہوگا، اور یہ ڈسپلن جب تک میں اور آپ اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے نا پوری کی پورے فریم ورک آف زندگی ہی بدل گیا ہے۔ اور فریم ورک آف زندگی بدلنے سے انسان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ تو ہم خود ہی افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات بتائی تھی نا آپ کو کہ خوش رہنے کا راز انہوں نے کہا 8+8+8 اور 1+1+1۔ 8+8+8 میں کیا مطلب تھا کہ 8 گھنٹے پورا سونا یعنی اچھا سونا، 8 گھنٹے جو ہے وہ کام کرنا، اور 8 گھنٹے جو ہے ریلیشن شپس، فیملی اور باقی ساری چیزیں۔ 1+1+1 میں کیا تھا کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، بک ریڈنگ کرنا ہے روزانہ، کوئی نہ کوئی کتاب جس سے کہ کوئی کنسنٹریشن ہو، کوئی کنکلوژن ہو، کوئی زندگی میں بہتری آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 1 گھنٹہ ورک آؤٹ یعنی فزیکل ایکسرسائز، واک، اپنے آپ کا خیال رکھنا، اپنے آؤٹ یعنی ان پٹ تو ہم دیتے ہیں لیکن اپنی آؤٹ پٹ کا بھی خیال رکھیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال صرف 1 گھنٹہ، نوٹ مور دین اٹ۔ یہ ہیپینس کا اصول بتائے جا رہے ہیں اور یہ بھی آج ویسٹ ہی آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہے۔ ڈانٹنے اور مذاق اڑانے سے بچوں کو باز رکھیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ لائکس اور ڈس لائکس کے پیچھے لگے رہنے سے روکیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ نے مجھے پسند کر لیا نا تو پوری دنیا بھی اگر مجھے پسند نہ کرے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور اگر اللہ نے ڈس لائک کر دیا نا تو پوری دنیا کے لائکس بھی آ جائے نا، اور یوٹیوب پہ چینل میں فالوورز کی انتہا بھی ہو جائے نا، اور ہم ہر جگہ پر سوشل میڈیا پہ پسند کیے جا رہے ہوں نا، تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ایک مسلمان اور ایک اصول ہم سب کے لیے اسلام میں پیش کیا ہے، اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ساری زندگی کا غم ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ کسی کو پسند رہیں گے، کسی کو ناپسند رہیں گے، یہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کو پسند آ جاتا ہے نا تو اللہ خود اس کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔
उस मोहब्बत की कोशिश करें, मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारें और बच्चों को भी मुनज़्ज़म होना सिखाएं। और मुनज़्ज़म होने से क्या होता है, जिंदगी में हुस्न आता है। और यकीन माने, मुनज़्ज़म होने के लिए सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल फॉर्मूला क्या है, नमाजों को अपने वक्त पर अदा करना। जितना नमाजों को वक्त पर अदा करेंगे और अपने कामों को नमाजों के इर्द गिर्द रखें, आपके सारे काम हो जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट ऐसी बेस्ट होगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप इतने काम करते कैसे हैं। बच्चों की सेहत देखने की बजाय उनकी आदतें देखें। अगर आदत ठीक नहीं है, मसलन टाइम पर सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो फिर समझिए कि सेहत भी खराब होने वाली है। पहले उसकी आदत को ठीक करें, इंशाल्लाह सेहत भी ठीक होती जाएगी। और अगर मुआलिज की जरूरत पड़े, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े, तो फिर आपने उधर जरूर कंसल्ट करना है। इसी तरह से वालिदैन कोशिश करें कि बच्चों के सामने लड़े ना। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है मियाँ बीवी का, तो कोशिश करें थोड़ी देर के बाद अलहदा जाकर कहीं मौका मिले तो वहां पर बात कर लें, बच्चों के सामने ना लड़ें। क्योंकि बच्चों को तो हल्का सा दोनों का इख्तलाफ भी पसंद नहीं आता, उनके दिल पर चोट लगती है। उनको माँ और बाप दोनों बड़े प्यारे होते हैं, वो किसी एक को भी इफेक्ट होता हुआ नहीं देख सकते। और कहाँ फिर ये कि तलाक की बातें हों और ऐसी बातें हों जिसके अंदर एक दूसरे को छोड़े जाने का, क्योंकि इसमें बच्चा विक्टिमाइज्ड हो जाता है, बच्चा इसका शिकार बन जाता है। अगर वालिदैन बच्चों का सहारा नहीं बन पाते, खासतौर पर वो खुद उलझन का शिकार है, तो बच्चों को सहारा और तवज्जो देने वाला कौन होगा। और बच्चे फिर बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, नफसियाती मरीज भी बन जाते हैं। ये तो मेरी कुछ कहने सोल्यूशंस, यानी इन प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए वालिदैन के लिए कुछ टिप्स थी। अगर आप इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह ना सिर्फ दुनिया बेहतर हो जाएगी बल्कि इंशाल्लाह आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि कुरान ये कहता है कि अपनी औलादों को और अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। और असल में दुनिया में अगर आप अपने बच्चों को नेगेटिव थिंकिंग से बचा लेते हैं, आप उनको स्ट्रेस से बचा लेते हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे कर देते हैं कि वो अपने साथ दूसरों का भी एम्पैथाइज करते हैं, ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए भी वो चाहते हैं जो वो अपने लिए चाहते हैं, तो इंशाल्लाह यही सदका जारिया के काम है और यही जहन्नुम से बचने का भी जरिया बन जाते हैं। अब मेरी आज की यूथ से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, और बहुत सारे मुझे पता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, इसी तरीके से एफएम रेडियो को तो बहुत सारे लोग गाड़ी में सुन रहे होते हैं, तो इसलिए यूथ भी सुन रही होती है, लड़के गाड़ियां चलाते हैं तो वो भी सुन रहे होते हैं। तो मेरी उनसे जो उनके लिए टिप्स हैं वो ये है कि वो भी अपने जिस्म और उम्र के मुताबिक जो है ना अपने आप को लोड करें, जिम्मेदारी को समझें और पूरी करने की कोशिश करें। और ये बहुत अहम होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अगर निभाने वाले बन गए और अपनी उम्र के मुताबिक फैसले करने वाले बन गए, तो इंशाल्लाह कल को आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जिंदगियों में जब अपनी रैयत को संभालना होगा तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा पढ़ें, पोजीशंस लें, मेहनत करें, टाइम मैनेजमेंट करें और इंशाल्लाह पोजीशंस ली जा सकती हैं। आप ये मैंने अभी जो एमफिल किया था उसमें अल्लाह ने मुझे गोल्ड मेडल दिया, आप लोगों से मेरी बात हुई थी। लेकिन आप यकीन माने, मैं घर में खाना भी बनाती, बच्चों को भी देखती, अपने रिलेशनशिप्स को भी पूरी तरह निभाती और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल भी दे दिया इसमें। तो ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, ये कोई नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नमाज छूट रही है और आप सैंपल कलेक्शन के पीछे लगे हैं तो आप फेल हैं। लेकिन आप अपनी नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ते हैं और बाकी सारे काम अल्लाह ताला आपके देखिएगा कैसे मैनेज कराते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कंपटीशन जरूर करें, लेकिन राइवलरी नहीं, दुश्मनी नहीं। मसलन मैं बात करी थी, मेरे बहनोई से बात हो रही थी, तो वो मुझे कहते हैं कि बचपन में एक दफा हम एक फुटबॉल खेल रहे थे, तो एक लड़के को मेरे साथ बहुत ही हम खेल रहे थे, तो उसने मेरे साथ मुकाबले में गंदा सा बॉल जब हुआ तो मेरे ऊपर मारा, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। लेकिन मैंने उससे मुकाबला किया, मैंने उससे बदला ना लिया। मैंने क्या किया, उसके बदले में गोल कर दिया। मैं गेंद को लेके भागा और मैंने गोल कर दिया। कहते ये होता है हेल्थी कॉम्पिटिशन। असल में होता यही है, कॉम्पिटिशन करें, दुश्मनी ना करें, क्योंकि राइवलरी जो है वो इंसान की पूरी सोच और उसकी शख्सियत को बदल के रख देती है और आखिरत भी उसके साथ साथ खराब हो जाती है। अपना शेड्यूल खुद बनाएं, और अगर नहीं बना सकते तो फिर पेरेंट्स से हेल्प लें या किसी टीचर से हेल्प लें, या कोई आपके पीयर्स में कोई ऐसा समझदार होता है आपके साथी जिनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पीयर्स भी मेंटर्स होते हैं। अच्छे ग्राउंड्स और अच्छी जगहों पर जाएं, वसी कमरे और हॉलों वाले स्कूलों में खुद भी एडमिशन लें। सोशल मीडिया और इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, प्रोग्राम बनाएं, स्केड्यूल करें और जिस्मानी खेल जरूर खेलें। कभी भी आप लाइक्स और फ्रेंड्स के लाइक्स के लिए और सोशल मीडिया व्यूअर्स के लिए काम ना करें। जो कुछ करना है सिर्फ अल्लाह के लिए करें। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब आप इस थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं, व असअलुका लज्जतिन नजरी, यानी अल्लाह की चेहरे के दीदार का शौक पैदा कर लेते हैं, तो फिर सब कुछ आपको बहुत बहुत ज्यादा फानी लगता है और उसकी बंदे को परवाह भी नहीं रहती है। और ये हर कोई कर सकता है,
یہ ہم صرف چینلائز کرنا ہوتا ہے سوچوں کو کہ کنیکٹ کریں اپنے رب کے ساتھ اور کرتے جائیں ہر بات کے اندر آہستہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اللہ کی بات کو جب آپ کنیکٹ کریں گے اپنے ساتھ اور بہتر سے بہتر انسان بنتے جائیں گے. وقت کی پابندی اور قدر کریں کیونکہ وقت بہت اہم چیز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت خسارہ بن جاتا ہے اصل میں اور کیا ہے. اور زندگی تو دیکھیے وقت ہی ہے. ہر ایک لمحہ جو بھی گزرا وہ زندگی کا گزرنا ہے اور ہر ایک لمحہ گزرنے کے بعد اگلا لمحہ جو ہے وہ کس کے قریب کرتا ہے اصل میں, موت کے, قبر کے, حشر کے. تو اس سوچ کے ساتھ اپنے وقت کی قدر کریں. ترقی یافتہ قوم میں اور ہمارا دین تو خاص طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت پر سوئیں, وقت پر جاگیں, وقت پر ہر کام کرنا. اور یہ ٹائم مینجمنٹ آپ کی جتنی بہتر ہوتی ہے اتنا ہی حسن و جمال زندگی کا بڑھ جاتا ہے. اور جتنا زندگی میں ڈسپلن آتا ہے, جتنا حسن آتا ہے, اتنی خوشی آتی ہے اور اتنی آسانی آتی ہے. اپنی عادتیں وقت کے مطابق, ماحول کے مطابق, یعنی ذمہ داری کے مطابق اور موسم کے مطابق بنائیں. یعنی جس طرح سے آپ کو آسانی کے ساتھ چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر لانا ہے. اور اگر کوئی دشواری ایسی ہے جو آپ نہیں حل کر سکتے تو اس کو پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں, مینٹرز کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. اور پھر ایکسپرٹس کی اوپینین لیں. پھر والدین سے پیار کریں. میری بات سنیں, ایک بات میں نے کہنی ہے. میں کئی دفعہ جب یوتھ سے ملتی ہوں تو ان کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, آبجیکشنز ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے یہ نہیں کیا, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کیا, یہ کرنا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ تو ان کا فرض تھا. بات یہ ہے کہ والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم پر اللہ کے بعد, یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی کوئی ذات ہے نا تو وہ والدین ہے. اور والدین سے جتنا پیار کریں گے نا, آپ کے مسئلے اور غم اتنے ہی اللہ تعالیٰ حل کرتے جائیں گے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو حسن دیا ہے, جو حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے, وہ بالوالدین احسانا, یعنی والدین پر احسان کرنا ہے. اور احسان میں جب ہم اپنا رویہ بدلتے ہیں تو ہمارے والدین کے دل, ان کی دعائیں, ان کی محبتیں ہماری طرف کانسنٹریٹ کرتی ہیں اور ڈیفینیٹلی اللہ کا فضل اور رحمت بھی پھر ہماری طرف جو ہے وہ آتا ہے. ہر صورت میں والدین کے ساتھ رہیں, ان کو نہ چھوڑیں. الجھنیں ہیں, بے شک ہیں, لیکن والدین کی دعائیں ان الجھنوں کو حل کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. تو یہ پروگرام کرنے کے حوالے سے میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے ایشوز تھے ان کے مطابق ان کے سولوشنز بھی رکھے, پیش کیے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر میں اس کی انٹیگریشن آپ کو بتاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے, ان کا لائف سٹائل جو تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹائم مینجمنٹ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن تھا, اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر تھا, اور وہ گھر میں جو جو کام کیا کرتے تھے, اور جو جو وہ لوگوں کے ساتھ سوشل سکلز تھی ان کی, جس طرح سے وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے, ان کے اخلاقیات تھے, حسن اخلاق تھا نا سارا کچھ ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر بھی اپنی آپ کو بدلیے, کیونکہ اس سے بھی بڑا موٹیویشن آتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت پر چلیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور زندگی بھی کامیاب ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ساری ٹپس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, جو خطائیں بھی ہم سے ہو گئی ہیں اللہ ان سے درگزر کا معاملہ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیں. مجھے اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع الجن سلجن سے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.